بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باس کی بات سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ آخر وہ یہ کیا بات کر رہے تھے؟ یہ سب ناممکن تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اور ان کی بیٹی سے شادی؟ یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اگر باس کو میرا راز معلوم ہو جاتا تو اس سے آگے مجھ سے سوچا نہیں جا رہا تھا۔ میرا نام آصفہ ہے۔ ہم 7 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں۔ والد جب میں بہت چھوٹی تھی تب وفات پا گئے تھے۔ ماں پرائے گھروں میں کام کرتی تھی مگر کافی عرصے سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ تب سے سارے کام بھی چھوٹ گئے تھے۔ اس کی دوائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اماں کو اچھی خوراک اور علاج کی بہت ضرورت تھی۔ ان کو اس طرح بستر پر پڑے دیکھ کر مجھے بہت رونا آتا تھا۔ کاش ابا زندہ ہوتے یا پھر ہمارا کوئی بھائی ہوتا جو ہم 7 بہنوں اور بیمار ماں کا سہارا ہوتا۔ میں بس یہی باتیں سوچتی رہتی تھی مگر بے بس تھی۔ اپنی بہنوں اور لاچار ماں کے لیے کچھ نہیں کر پاتی تھی تو ایسے میں رو کر اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی اپنے ارد گرد صرف غربت ہی دیکھی۔ کئی روز فاقوں میں گزر جاتے۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میری 6 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ قریب کے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے میں نے اور میری بہنوں نے میٹرک کیا تھا۔ کوئی ہمارا نہیں تھا۔ پڑوس کے دوسری تیسری جماعت کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر جو چند 100 روپے ملتے تھے ان سے بمشکل تھوڑا بہت راشن ڈلوا لیتے تھے جو چند دن ہی چل پاتا تھا، پھر نوبت فاقوں پر آ جاتی تھی۔ لوگوں سے پرانے کپڑے لے کر اپنا تن ڈھانپا کرتے۔ بہت مشکل زندگی گزاری میں نے اور میری بہنوں نے۔ خود ہی اپنی حفاظت کرتے، ٹھیک سے راتوں کو سو بھی نہیں پاتے کہ سب جانتے تھے کہ گھر میں 7 اکیلی جوان لڑکیاں رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے، ویسے ہی ہم 7 بہنیں بھی جی رہی تھیں۔ باہر نکلنا بھی مشکل۔ گلی کے آوارہ لڑکے آوارہ کتوں کی طرح کھڑے رہتے، اکیلی لڑکیوں کو گزرتے دیکھ کر آوازیں کستے، سیٹیاں بجاتے۔ ان لوفروں کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر اپنی عزت بچاتے وقت گزر رہا تھا، لیکن کب تک؟ ایک دن مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ وہ کرایہ بڑھانے کی بات کر رہا تھا اور ہم تو کافی مہینوں سے کرایہ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ کرایہ بڑھانا تو دور کی بات تھی۔ کچھ لوگوں سے بات کی تھی کہ کوئی کم کرایہ والا مکان دلا دیں جہاں ہم سر چھپا سکیں۔ پھر کسی پڑوسی نے ایک کمرے والا مکان بتایا جس کا کرایہ کم تھا۔ شفٹنگ کے وقت میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ آج میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آج کوئی گندی نظر میرے چہرے کا طواف نہیں کر رہی تھی۔ میں اطمینان سے سڑک پر چل رہی تھی اور چلتے چلتے اپنے نئے مکان میں داخل ہوئی جہاں میری بہنیں گھر کی صفائی اور سیٹنگ میں لگی تھیں۔ مجھے دیکھ کر میری بہن شازیہ ہنستے ہوئے بولی، آ گئے تم آصف بھائی؟ جی ہاں۔ میں اب آصفہ نہیں آصف بن چکی تھی، اپنی بہنوں کا محافظ، گھر کا مرد۔ جیسے ہی مکان لیا میں نے اس دن ہی ایک فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس طرح خوف میں نہیں جینا، اور اس کا ایک ہی حل تھا میرے پاس کہ اپنا گیٹ اپ بدل دوں۔ اسی دن قریب کے اتوار بازار سے میں نے لنڈے والے ٹھیلے سے اپنے سائز کی پینٹ شرٹ لی جو بہت ہی کم داموں میں مجھے مل گئی۔ وہاں سے نکلی، مونچھیں بھی خریدیں اور مردانہ چپل بھی خریدے۔ وہاں سے راستے میں ایک بیوٹی پارلر دیکھ کر وہاں گھس گئی، اور جب باہر نکلی تو میرے بال بوائے کٹ ہو چکے تھے۔ وگ اور نقلی بالوں کے جھنجھٹ سے بچنے کا یہی طریقہ تھا، اپنے بال لڑکوں کی طرح کٹوا لوں۔ واپس آ کر اپنی بہنوں اور اماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ بہت حیران ہوئیں سن کر، مگر میں نے ان کو مطمئن کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ سب میں نے ان کے اور اپنے بھلے کے لیے کیا ہے۔ نئے محلے میں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے میں آصفہ سے آصف بنوں گا تو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ رات کو میں نے اپنی آواز کو تھوڑا بھاری کرنے کی پریکٹس کی۔ یہ میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ میری آواز پہلے بھی کوئی اتنی پتلی نہیں تھی کہ لوگ مجھے پہچان جاتے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ دوسرے دن جو ہمارا تھوڑا بہت سامان تھا باندھ کے ہی میں نے اپنا حلیہ بدل ڈالا اور ماں بہنوں کے ساتھ سوزوکی میں بیٹھ کر نئے محلے پہنچ گئی۔ گھر میں بھی اسی حلیے میں رہتی، رات کو اپنا حلیہ بدل کے لڑکی بن جاتی، صبح پھر آصفہ سے آصف کا روپ دھار لیتی تھی۔ گھر سیٹ کر کے ہی میں نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ کئی جگہوں پہ گئی۔ ایک فیکٹری میں کام مل گیا تھا، تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر اتنی تھی کہ کرایہ اور راشن نکل ہی جاتا۔ وہاں کام کرتے ہوئے
2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مینیجر کو شک ہو گیا کہ میں لڑکی ہوں۔ عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا مجھے کچھ دن سے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اب وہاں کام نہیں کروں گی۔ اسی وجہ سے پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کر نوکری چھوڑ دی۔ اسی طرح 2-3 دوسری جگہوں پر کام ملا اور وہاں بھی جیسے کوئی جان لیتا کہ آصف کے اندر آصفہ ہے تو میں وہ کام چھوڑ دیتی تھی۔ اور آج ایک نئی جگہ پہ نوکری ملی تھی، ایک فیکٹری میں سامان لوڈ ہوتا تھا، وہاں اس کا حساب کتاب دیکھنے کا کام تھا۔ حساب میں تو میں بہت اچھی تھی، وہ تو قسمت نے موقع نہیں دیا آگے پڑھنے کا، ورنہ میں انجینئرنگ پڑھنا چاہتی تھی۔ خیر، فیکٹری کا مالک بہت اچھا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی اور میں یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، دل لگا کے کام کرتی تھی۔ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، دوائیں کھا کر اماں کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی اور اچھی خوراک کی وجہ سے دن بدن ان کی صحت بہتر ہو رہی تھی۔ فیکٹری کے مالک سیٹھ صاحب نے مجھے بائک بھی دی تھی آنے جانے کے لیے، اور کچھ دن میں سیکھ بھی گئی تھی بائک چلانا۔ اب بسوں کے دھکے کھانے سے بچ گئی تھی، آنے جانے کا کرایہ بھی بچ گیا، بائک کا پیٹرول فیکٹری کی طرف سے ملتا تھا، کافی سہولت ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ رشتے والی سے بات کر کے شازیہ کی بات چلائے۔ اماں ناراض ہو کر بولی کہ پہلے تیرا رشتہ کروں گی، تو بڑی ہے۔ تب میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، اماں میں نوکری کر رہی ہوں، شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میری شادی ہو گئی تو میری بہنوں کا کیا ہوگا، اور ان کی شادیاں کہاں سے ہوں گی؟ وہ میرے دلائل سے مطمئن نہیں ہوئی، غصے سے بولی، ابھی میری بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی ہے، کر لوں گی کچھ نہ کچھ، لوگوں کے گھروں میں پھر سے کام کروں گی، سب کے لیے تھوڑا بہت جہیز جوڑ لوں گی۔ نہیں اماں، میں تمہیں اب پرائے گھروں میں کام کرنے نہیں دوں گی، بڑی مشکل سے تیری طبیعت جا کے کچھ بہتر ہوئی ہے، بس 2-3 سال تک میں کام کروں گی، اپنی 3 بہنوں کو تو رخصت کر دوں، پھر میرے رشتے کے بارے میں سوچنا، مگر ابھی نہیں۔ اماں لمبی سانس بھر کے بولی، چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی بیٹا، میں کرتی ہوں رشتے والی سے شازیہ کی بات، تو فکر نہ کر۔ میں اماں کو راضی دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور انہیں کمیٹی ڈالنے کا بھی کہا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، شازیہ کا رشتہ ہو گیا تو کچھ تسلی ہوئی، فیکٹری میں میرا دل لگ گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے مینیجر کو رنگے ہاتھوں پکڑا، جو کہ نہ جانے کب سے سامان کے ٹرک بھر کے چوری سے مال باہر بھیجا کرتا تھا۔ میں نے سیٹھ کو خبر کر دی اور اس بات سے سیٹھ مجھ سے بہت خوش ہوا اور مجھے مینیجر بنا ڈالا۔ اب سیٹھ مجھ میں خاصی دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلا لیا۔ میں آفس میں پہنچی۔ میں اندر آ جاؤں سر؟ میں نے دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ آ جاؤ آصف۔ سیٹھ صاحب بولے۔ میں اندر گئی۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹھو۔ سیٹھ اکرم نے جواب دیا۔ میں کرسی کھینچ کے وہاں بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر میں میری طرف دیکھتے رہے اور سوچ سوچ کے گفتگو کا آغاز کیا۔ آصف تم بہت اچھے لڑکے ہو، آج کے واقعے کے بعد تم نے میرا اعتماد جیت لیا ہے۔ شکریہ سر، مگر یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ عجیب الجھن ہو رہی تھی مجھے ان کی نظروں سے، وہ پتہ نہیں کیوں اتنے غور سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر بولے، فرض نبھانا سب کو نہیں آتا، آج سے تم میرے مینیجر ہو، سارا کام تم دیکھو گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا واقعی سر؟ جی ہاں، آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اپنی قابلیت پر آپ محنتی ہیں، ایماندار ہیں، یہ ساری کوالٹیز ہیں آپ میں۔ سیٹھ اکرم میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ میں خوش ہو کے بولی اور ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے آفس سے نکل آئی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ راستے میں بائک مٹھائی کی دکان پر روک کے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور گھر پہنچی۔ اماں اور بہنوں کا منہ میٹھا کروایا اور بتایا، میری ترقی ہو گئی ہے، تنخواہ 2 گنا زیادہ ہوگی، بونس ملیں گے، بونس۔ میں ہنس کے بتانے لگی۔ سب بہت خوش تھے۔ فوزیہ بولی، واہ باجی، اب ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے نا؟ ہاں فوزی، اب ہم کسی چیز کو نہیں ترسیں گے، میں نے خوش ہو کے کہا۔ اس رات میں باس کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں سوچتی رہی، دیر تک کہ باس کیوں مجھے اتنے غور سے دیکھ رہے تھے، کہیں انہیں بھی یہ شک تو نہیں ہو گیا کہ میں لڑکی ہوں؟ نہیں، میں نے سر جھٹکا اور خود کو تسلی دی کہ اب میری لڑکا بننے کی اداکاری بہت پختہ ہو چکی ہے۔ سیٹھ اکرم تو کیا، اس کا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ مینیجر کا عہدہ سنبھالتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ میں دل لگا کے کام کر رہی تھی، کبھی تو رات بھی ہو جاتی تھی واپسی میں، لیکن میں لڑکی تو تھی نہیں کہ ڈرتی۔
بونس ملا تو گھر کا رنگ و روغن کروایا، کچھ فرنیچر ڈلوایا تو وہ چھوٹا سا مکان بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کیسے ہم غریبوں کے دن پھر گئے تھے۔ بہن کی شادی طے ہو گئی تھی۔ 3 دن کی چھٹی پر میں گھر پر تھی۔ شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ شادی سے فارغ ہونے کے 1 دن بعد سے ہی فیکٹری آ گئی۔ کام بہت جمع ہو گیا تھا، اسی میں ہی لگی رہی سارا دن۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک بہن کے فرض سے جو فارغ ہو گئی تھی، تھوڑی دیر بعد باس کا بلاوا آ گیا۔ میں نے فائلیں سمیٹ کر ایک طرف رکھی اور باس کے آفس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ یس، کم ان۔ باس نے کہا۔ میں اندر گئی۔ باس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ مبارک ہو آصف، تمہاری بہن کی شادی۔ باس نے مبارکباد دی تو میں نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ باس میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، آصف، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن آج مجھے تم سے جو بات کرنی ہے وہ آفس یا فیکٹری سے متعلق نہیں ہے۔ بات بہت ضروری ہے اور بہت پرسنل۔ باس میری طرف نظریں جما کے بولے، پرسنل سر؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے اٹک اٹک کر یہ جملہ ادا کیا۔ جی ہاں، اٹس ویری پرسنل۔ باس نے کہا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ مجھ سے کیا پرسنل بات کرنی ہوگی باس کو۔ آصف، یہ بات میری بیٹی کے متعلق ہے۔ انہوں نے بتانا شروع کیا۔ میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، پھر مجھے اچانک تمہارا خیال آ گیا۔ باس نے میرے سر پہ بم پھوڑا۔ میرا؟ میں پریشان ہو کے بولی، جی، آپ کا۔ آپ بہت اچھے لگے مجھے اپنی بیٹی کے لیے۔ مجھے آپ جیسا ہی داماد چاہیے تھا۔ باس دھماکے پہ دھماکے کرتے جا رہے تھے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، چکر آنے لگے۔ آہستہ سے ہونٹ ہلا کے بولی، داماد؟ جی، داماد۔ وہ میری اڑی ہوئی رنگت کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولے، اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ باس کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے۔ اتنے بڑے لگتے تو نہیں۔ آصف، باس کی آواز سے میں چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ جی سر۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں سر، میں پریشان تو میں بالکل بھی نہیں۔ میں نے اپنی حالت پہ بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، آصف، آپ ایک ایماندار لڑکے ہیں۔ مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی۔ آپ سوچ کر جواب دیجئے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ میری حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولے، میں جاؤں سر؟ میں نے پوچھا۔ جی، آپ جا سکتے ہیں۔ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ میں وہاں سے جلدی سے اٹھی اور لمبی سانس لے کر دروازے سے نکلی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھا، بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ بعد میں پتہ نہیں کیسے کام کیا، اور پھر گھر پہنچ کے بھی یہی پریشانی ساتھ تھی۔ بستر پر لیٹ کر اس مسئلے کا حل سوچتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور داماد، رشتہ، اف، کہاں پھنس گئی۔ اب کیا کروں؟ انکار کر دوں؟ نہیں، میں یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اتنی اچھی تنخواہ ہے اور مراد کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضرورت ہے اس نوکری کی۔ ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح جا کر آنکھ لگی تھی کہ اماں نے جگا دیا کہ اٹھو بیٹا، فیکٹری کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جانا نہیں ہے کیا؟ نہیں اماں، میری طبیعت خراب ہے، آج میں چھٹی کروں گی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں اماں، رات سر میں درد تھا تو نیند نہیں آئی، آج آرام کروں گی، میں نے جواب دیا اور اٹھ کر منہ دھونے چلی گئی۔ پھر آرام تو کیا کرتی، سارا دن یہی سوچ سوچ کے گزر گیا کہ کیا جواب دوں، اور رات تک اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب اس کے پاس یہ رشتہ منظور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح میری نوکری بچ سکتی تھی۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر کچھ مطمئن ہو گئی تو نیند کی دیوی بھی مہربان ہو گئی۔ اگلے دن تیار ہو رہی تھی کہ باس کا فون آ گیا۔ پوچھ رہے تھے کہ کل میں فیکٹری کیوں نہیں آئی اور کیا آج جاؤں گی۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بتایا اور کہا کہ بس کچھ دیر میں نکلتا ہوں۔ فون بند کر کے جلدی جلدی تیار ہو کر آصفہ سے آصف بن کے بائک پر بیٹھ کے کک ماری اور فیکٹری کی جانب روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی آفس پہنچی، باس کا بلاوا آن پہنچا۔ میں بھی اس بلاوے کے لیے تیار تھی۔ باس کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لی اور فوراً ہی اجازت مل گئی اور بیٹھنے کا حکم صادر ہوا۔ میں خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ باس نے سوال کیا۔ اب کافی بہتر ہوں سر، میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر جواب دیا۔ گڈ۔ اگر ٹھیک نہیں تو چند دن کی لیو لے لیں آپ۔ میری طرف گہری دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولے،
نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ باس یہ سن کر خوش ہوئے اور پوچھا، پھر کیا سوچا آپ نے آصف؟ میں جس بات سے ڈر رہی تھی وہی بات انہوں نے پوچھ لی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں سر، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور اب حیران ہونے کی باری باس کی تھی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھتے رہے، کچھ دیر خاموش ہو کے پھر خوشی کا اظہار کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ انہیں پھر بولے، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، باقی باتیں وہیں طے کر لیں گے۔ اوکے جی، اوکے سر، جیسے آپ چاہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ان سے اجازت چاہی اور اپنے کیبن میں آ گئی۔ پھر سے پریشانی میرے سر پہ منڈلا رہی تھی۔ یہ آدمی میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے؟ مجھے اپنے گھر بلواتا، اپنی بیٹی سے ملواتا، اس کو جلدی کس بات کی ہے؟ یہ تو طے ہے اس شخص کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گی، زور دیا تو سب بتا دوں گی، پھر چاہے نوکری سے ہی کیوں نہ فارغ کر دیں۔ آصفہ سے آصف بننا مجھے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ اسی طرح کچھ دن سکون سے گزرے ہی تھے کہ ایک دن باس خود میرے کیبن میں تشریف لے آئے اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں ان کے اس طرح کیبن میں آنے سے حیران نہیں تھی، جانتی تھی وہ یا تو مجھے بلائیں گے یا خود آ جائیں گے۔ کافی دن میں ان سے چھپتی پھر رہی تھی، مگر اب اور نہیں۔ جی سر، کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیتے، آپ نے ناحق زحمت کی۔ میں نے کہا، میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کب اپنے گھر والوں سے مجھے ملواتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں بتایا، نہ ہی ایڈریس دیا۔ میں کل آنا چاہتا ہوں، اپنا ایڈریس دے دیں پلیز۔ سر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ یہ کہ مجھے کچھ نہیں سننا، بس آپ اپنا ایڈریس دیں۔ وہ اب کی بار سختی سے بولے تو میں نے بھی لاچار ان کو اپنا ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک نہ ایک دن تو یہ بات ان کے علم میں آنی ہی تھی۔ میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے گھر آنے سے پہلے فون کر دیا تھا کہ وہ شام کو آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کا ایک اچھا سا جوڑا لیا اور نہانے گھس گئی۔ آج میں لڑکی دکھنا چاہتی تھی۔ میں نے میک اپ کیا اور کاجل لگایا۔ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنا یہ روپ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ آج مجھے سیٹ کے سامنے اسی حلیے میں جانا تھا تاکہ ان کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ کچھ ہی دیر میں کار رکنے کی آواز آئی۔ میری ماں بہنوں نے سیٹ کو انتہائی احترام کے ساتھ صحن میں بٹھایا۔ اب وہ پوچھ رہے تھے کہ آصف کہاں ہے؟ ایسے میں وہاں چلی آئی اور ان کو مسکرا کے سلام کیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں ہوں آصفہ۔ یہ کہہ کر میں ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سر نے بھی مسکرا کے سلام کا جواب دیا۔ میں سوچنے لگی کہ ان کو حیرت نہیں ہوئی۔ ایسے میں سیٹھ نے اماں سے کہا، خالہ جان، میں آپ سے آپ کی بیٹی آصفہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اماں اور بہنوں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں نے ان کو اپنا پورا قصہ سنا دیا، اور یہ بات وہ پہلے سے جانتے تھے کہ میں لڑکی ہوں، کیونکہ میری مخروطی انگلیاں جو ہمیشہ میری اصلیت کا بھانڈا پھوڑ دیا کرتی تھیں، آج بھی وہی ہوا۔ سیٹھ میری حسین انگلیاں دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ میں لڑکی ہوں، اور میری ہمت نے ہی ان کو میری طرف متوجہ کیا تھا۔ جی مس آصفہ، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، لیکن سر آپ مجھ سے کیوں شادی کریں گے؟ آپ کو تو بہت سی اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ بھلا ایک مرد بن کر جاب کرنے والی لڑکی میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کسی کو؟ میں نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ نہیں مس آصفہ، میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی ہیں، مگر سب دولت کی پجاری تھی۔ کبھی کسی نے یہ نہ سوچا کہ میرا بھی ایک دل ہے، لیکن آپ پہلی لڑکی ہیں جو میرا خیال رکھتی ہیں، اور کوئی لالچ نہیں آپ کو۔ آپ جیسے وفادار جیون ساتھی کی ضرورت ہے مجھے آپ پسند ہیں، آپ کا چہرہ یا سٹیٹس نہیں۔ سر اکرام لہجے میں مٹھاس لیے بول رہے تھے۔ آج مجھے اپنے آپ پہ رشک آ رہا تھا، لیکن میں اس بھلے انسان کو کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نے جواب دیا۔ آصفہ، میں آپ سے شادی کر کے آپ کی اور آپ کی ساری ذمہ داریاں لینا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، کیا اب بھی آپ کو مجھ سے شادی پر اعتراض ہے؟ ان کی یہ بات سن کر جیسے میرے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ تو پہلے ہی خوشی سے نہال تھیں۔ بیٹا، ہمیں منظور ہے یہ رشتہ۔ آصفہ، ہمارے نکاح کے بعد آپ کی والدہ اور بہنیں
ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ آج سے ان کی ساری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ خلوص دل سے کہتا رہا اور اب میں پرسکون تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔